ایک اور بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔ مجالس عزائے سید الشہداء کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ میری بہت پرانی تعبیر ہے کہ یہ مجلسیں بجائے خود دانش کدے ہیں، دانش گاہیں ہیں، مدرسے ہیں، اور ان مدارس کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس مکتب کی، اس مدرسے کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سے تجوید القرآن اور تحفیظ القرآن اور تعلیم القرآن کے مدرسے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جیسا یہ مدرسہ قرآن ہے، مشکل سے ملے گا، اس لیے کہ یہاں ہمارا سفر قرآن سے شروع ہوتا ہے، قرآن ہی پہ تمام ہوتا ہے۔ بس اس امتیاز کے ساتھ کہ قرآن صامت سے سفر شروع ہوتا ہے، قرآن ناطق پہ سفر تمام ہوتا ہے۔ اب بات یہیں آ گئی ہے تو ایک جملہ اپنا آپ کی نظر کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں مختلف مسالک، مختلف مکاتب فکر کے افراد ہوں گے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کا فرق کیا ہے؟ تو عرض کر دوں کہ اس سلسلے میں جواب حلی تو بہت کچھ ہے، یعنی جواب علمی بہت کچھ ہے، بہت سی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، بیان کی جا سکتی ہیں کہ ہم اس قرآن کو قرآن صامت کیوں کہتے ہیں، اور سرکار محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں۔ لیکن اب علمی باتیں صرف علماء سمجھتے ہیں، فکری باتیں مفکرین سمجھتے ہیں، اس لیے میں ایک ایسی بات عرض کر رہا ہوں جو سب کے لیے ہدیہ و تحفہ ہو اور سب سمجھ سکیں۔ اگر سمجھنا ہو کہ قرآن صامت یعنی خاموش، اور قرآن ناطق یعنی گویا، کلام کرنے والا، اس میں کیا فرق ہے، تو آپ تاریخ کے صفحات پہ یہ دیکھ لیجئے کہ تاریخ میں ابو یزید نے نیزوں پر قرآن اٹھایا تھا جو خاموش رہا، لیکن جب یزید نے نو کے نیزہ پر امام کا سر بلند کیا تو وہ خاموش نہیں رہا۔ برائے خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات۔ فرق واضح ہوا، کسی قرآن صامت کہتے ہیں، کسی قرآن ناطق کہتے ہیں۔
یہ دو دفتیوں کے درمیان قرآن، یہ بھی قرآن ہے مگر قرآن صامت ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، قرآن۔ اچھا، اگر ابھی بھی ایک آدھ سوال پیدا ہو رہے ہوں تو میں جواب دے دوں۔ سوال مقدر کا جواب ظاہر، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ یہ ہے کہ صاحب انہیں کیسے قرآن کہتے ہیں آپ؟ تو میں عرض کروں، علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، کثر اللہ امثالہم، حفظہم اللہ وایدہم اللہ، پروردگار ان علماء کی حفاظت فرمائے، ان کی تائید فرمائے، اور ان کے امثال ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پیدا کرے۔ علماء اور عوام کے درمیان علم کے ساتھ ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ قائم رہے۔ ان کے حضور میں، ان کے محضر میں میں عرض کر رہا ہوں، ایک چیز ہے جو ابتدائی، بالکل ابتدائی منطق و فلسفے حکمت کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی وجود کے 4 اطوار ہوتے ہیں، اطوار وجود۔ یہ طور کی جمع ہے اطوار، انگریزی میں کہیں گے فیزز آف ایگزسٹنس، وجود کے 4 اطوار۔ اگرچہ یہ قدیم فلسفہ ہے، اس فقیر کو اس سے اتفاق نہیں ہے، ہم 4 پر منحصر نہیں ہیں۔ نہیں، یہ کوئی خطابی نکتہ نہیں ہے، یہ ہم علماء کے محضر میں کہہ رہے ہیں۔ مرحوم ملا صدرہ نے اسفار میں 4 سے تجاوز کر کے 5 اور 6 اور 7 تک بات پہنچائی ہے۔ یہ فقیر بھی چونکہ مدرسہ ملا صدرہ ہی کا طالب علم ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ نہ 4 نہ 5 نہ 6 نہ 7، اطوار وجود 2 انسان کے لیے ناقابل شمار ہیں۔ اطوار وجود نامتناہی ہیں بالنسبت الی الانسان، انسان کے تعلق سے، نہ کہ بالنسبت الی الخالق۔ واضح ہے؟ خالق کی نسبت سے نہیں، لیکن انسان کی نسبت سے اطوار وجود ناقابل حصر و شمار ہیں۔ یہ ایک الگ بات، یہ مکتبی بات تھی، عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ لیکن وہ جو شروع سے چلی آ رہی ہے بات، اس کی روشنی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ چونکہ فن خطابت کی بنیاد یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مشہورات و مقبولات پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ کوئی نئی بات بھی کہنی ہو تو بات شروع کی جاتی ہے اس بات سے جو پہلے سے لوگ تسلیم کرتے ہوں، اس کے بعد وہ بات کہیے جو آپ کو کہنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مشہور یہی ہے درسی سطح پر بھی، عرفی سطح پر بھی، کہ فیزز آف ایگزسٹنس، اطوار وجود 4 ہیں۔ کیا ہیں؟ جیسے آپ حضرات منتظر ہوں گے اس فقیر کے کہ مجلس ہوگی، عقیل غروی نام کا کوئی خطیب آئے گا، وہ پڑھے گا۔ اب وہ اشتہار میں نام لکھا گیا عقیل الغروی، وہ میرے ہی وجود کا ایک چہرہ تھا، وہ ایک فیز تھا۔ جب لکھا ہوا آپ نے پڑھا اشتہار میں تو آپ کے ذہنوں میں میں آ گیا کہ وہ آئیں گے نہ مجلس پڑھنے۔ مجلسوں میں، مسجدوں میں، نماز جمعہ میں اعلان ہوتا رہا، مجلس ہوگی عقیل غروی پڑھیں گے، مجلس ہوگی عقیل غروی پڑھیں گے، مجلس ہوگی۔ یہ جو لفظ ادا ہوتا رہا عقیل غروی لفظ، یہ بھی میرے ہی وجود کا ایک چہرہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔
اچھا لکھا ہوا پڑھ کے بھی آپ کے ذہن میں ایک عقیل الغروی آ گیا، اور لفظ سن کے بھی آپ کے ذہن میں ایک عقیل الغروی آ گیا، ٹھیک، تو 3 عقیل الغروی آپ کے پاس ہو گئے، ایک لکھا ہوا، ایک بولا ہوا، ایک ذہن میں۔ وجود کتبی یا مکتوبی، وجود لفظی یا ملفوظی، وجود ذہنی، ٹھیک ہے نا؟ وہ عقیل الغروی جو لکھا ہوا ہے اس اشتہار کو لا کے ممبر پہ رکھ دیجئے اور مائک لگا دیجئے، مجلس ہو جائے گی۔ مجمع اکٹھا کر لیجئے اور وہ اشتہار بڑا سا بنا کے وہ اتنا بڑا نام لکھ دیجئے اور یہاں رکھ دیجئے اور مائک لگا دیجئے، مجلس ہو جائے گی۔ یہاں کھڑے ہو کے مائک پہ کہتے رہی حضرات متوجہ رہیں، عقیل الغروی صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، مجلس ہو جائے گی۔ لکھا ہوا وجود بھی موجود ہے، لفظی وجود بھی موجود ہے، ذہنی وجود بھی موجود ہے، لیکن مجلس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ مجلس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ خارجی، وہ حقیقی، وہ واقعی، وہ وجود عقیل الغروی چاہیے۔ واضح ہوئی بات؟ اتنی مثال سمجھ میں آ گئی؟ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس قدیم فلسفے کی روشنی میں ہر شے، ہر موجود کے 4 فیزز ہیں، قرآن بھی ایک موجود ہے۔ یہ جو 2 دفتیوں کے درمیان قرآن لکھا ہوا ہے یہ ہے قرآن کتبی، قرآن مکتوبی۔ وہ جو قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ہے قرآن لفظی، قرآن ملفوظی۔ وہ جو حافظ کے ذہن میں ہے وہ ہے قرآن ذہنی۔ یہ تینوں مل کے درد ملت کا مداوا نہیں کر سکتے جب تک کہ وجود حقیقی قرآن کا سامنے نہ آ جائے۔ اور قرآن کا وجود حقیقی ہے وجود معصوم۔ یا محمد قرآن حقیقی ہے، یا علی قرآن حقیقی ہے، یا زہرا قرآن حقیقی ہے، یا حسن قرآن حقیقی ہے، یا حسین قرآن حقیقی ہے۔ یہ ملت در در بھٹکتی رہے گی، یہ ملت اپنے درد، اپنے علم اور اپنے زخموں سے تڑپتی رہے گی جب تک قرآن حقیقی تک نہ پہنچے۔ قرآن حقیقی وہی جو قرآن حقیقی ہے، وہی قرآن ناطق، وہی قرآن ناطق ہے، وہی قرآن ناطق ہے۔ تو قرآن مجید کا وجود خارجی، وجود عینی، وجود حقیقی اصل میں کون ہے؟ وجود مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور قرآن یعنی محمد، محمد یعنی قرآن۔ وہ محمد جسے اللہ نے قرآن عطا کیا تھا اور وہ قرآن جسے اللہ نے محمد عطا کیا تھا، وہ قرآن جس کو اللہ نے محمد کے قلب پہ نازل کیا تھا، اسی محمد نے تو کہا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اسی محمد نے تو کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی۔ اسی پیغمبر نے تو فرمایا، کیوں فرمایا ہے؟
اور اسی سلسلہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ تم سورہ قدر پڑھتے ہو؟ کہا فرزند رسول پڑھتے ہیں، حجت خدا پڑھتے ہیں، اے امام پڑھتے ہیں۔ سورہ قدر پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر فاطمہ زہرا کا قرآنی نام ہے۔ اب اگر لیلۃ القدر حضرت زہرا کا قرآنی نام ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ظرف زمان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر وہ ظرف زمان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ فاطمہ وہ ظرف وجود ہے جس میں قرآن ناطق نازل ہے۔ دنیا جانتی نہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کون ہیں۔ دنیا نہیں جانتی، اور نہیں جاننا کوئی عذر نہیں ہے۔ جہالت، یہ نعرہ میں لگاتا رہتا ہوں اکثر ممبروں سے، جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنوں، پرایوں، سب سنیں، جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، بالکل۔ جہالت میں کوئی پتھر کی سی سختی نہیں ہے۔ جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، مگر چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ جہالت پالو گے تو جگہ جگہ قبائے ہستی چاک ہوگی اور رسوائی مقدر ہوگی۔ اس لیے نہیں معلوم ہے کوئی چیز تو اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختلف انداز سے یہ باتیں کہتا رہتا ہوں۔ ہر فیلڈ میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کیجیے۔ دین میں بھی یہی ہے، دنیا میں بھی یہی ہے۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے جو شخص نماز جانتا ہو اس سے نماز سیکھیے۔ حج کو جانا چاہتے ہیں، جو شخص حج کر چکا ہو یا حج کرنے کا طریقہ جانتا ہو اس سے سیکھیے، پھر حج کیجیے۔ گھر بنانا ہے، جو گھر بنانا جانتا ہو اس سے گھر بنوائیے۔ زندگی کی ہر فیلڈ میں واضح ہے نا۔ اب لفظ کو بت نہ بنائیے۔ آپ زندگی کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی صاحب نظر، صاحب علم، صاحب قول کی پیروی کرتے ہیں۔ دین میں بھی کیجیے۔ آپ کو لفظ تقلید اچھا نہیں لگتا، لفظ تعلیم سیکھ لیجئے۔ میں تو دست ادب جوڑ کے علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ لفظ تقلید پہ کیوں ضد کرتے ہیں بھائی؟ آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ قرآن میں آیا ہے تقلید کا لفظ اس معنی میں؟ نہیں آیا نا؟ نہیں آیا تو ختم، چھوڑ دیجئے۔ نہیں پسند ہے ان لوگوں کو لفظ تقلید، کہیے تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم حاصل کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو۔
اور جب تعلیم حاصل کر لو تو اس کے مطابق عمل کرو. اسی کا نام تقلید ہے. یہ سچا واقعہ ہے. کراچی میں ایک نوجوان، بالکل نوجوان، یہ محمد علی ظاہری سے بھی چھوٹا، بالکل نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں تقلید نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. یہ بتاؤ کسی نے تم سے کہا ہے نا کہ تقلید ضروری نہیں ہے؟ کہا جی. ہم نے کہا اس نے کہا تقلید ضروری نہیں ہے اور تم نے تقلید نہیں کی. اسی کا نام تو تقلید ہے. کسی کی رائے کو قبول کر کے اس کی رائے کے مطابق عمل کرنا، اسی کا نام ہے تقلید. آپ کو لفظ تقلید سے الجھن ہے، تعلیم رکھ لیجئے. اگر تعلیم سے بھی الجھن ہے تو پھر تاریکیوں کے پردے میں منہ چھپانا پڑے گا، چونکہ دنیا کا کوئی آدمی اپریشیٹ نہیں کرے گا آپ کو. تعلیم سے چڑ، تعلیم سے چڑ، علم حاصل کرنے سے نفرت، عالم سے بغض، عالم سے حسد، عالم سے بعد، عالم سے دوری، فطرت انسانی اسے قبول نہیں کرتی. تو بس اس موضوع پہ ایک جملہ یہی کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ جہالت مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں. کسی بھی میدان میں ہو، چاہے اصول دین میں ہو، چاہے فروع دین میں ہو، چاہے دینیات میں ہو، چاہے دنیائیات میں ہو. چاہے دینیات میں ہو، چاہے دنیائیات میں ہو. کا غلط ہے لفظ؟ فرمائیے. چاہے دینیات میں ہو، چاہے دنیائیات میں ہو، آپ اگر تقلید کریں گے تو پھر مسئلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. علم حاصل کریں گے ترقی کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے ترقی کا راستہ مسدود ہو جائے گا. تو سب سے پہلا تذکر، سب سے پہلی یاد دہانی تو یہی ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے کے بعد. وہ آیت کیا ہے؟ گزشتہ 2-3 دنوں سے یہی آیت میری طبیعت پہ چھائی ہوئی ہے. تو وہ کیفیت ہوتی ہے میری، کبھی کبھی کوئی چیز طبیعت پہ چھا جاتی ہے اور پھر ذہن اور ضمیر اور قول اور قلم سب سفر اسی سائے میں کرتے ہیں. تو یہ آیت ہے چھوٹی سی، سورہ مبارک ہے ذاریات کی، سورہ ذاریات کی، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے غالباً، 55 یا 56. بہرحال تو یہ آیت جو ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. تذکر، یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. ایسی کامل و شامل و ہمگیر ہے یہ آیت کہ اس پر کسی بھی موضوع پہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ترتیب وار میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی یاد دہانی یہی ہے کہ علم حاصل کریں، اور کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن نے، پیغمبر نے، ائمہ ہدیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم پر. اور جب ہر مسلم کہہ رہے ہیں تو اس میں سب شامل ہیں، مرد عورتیں سب شامل ہیں. الگ سے وہ مسلمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ مسلمہ کے ساتھ جو تعبیریں ہیں نا، کتابوں میں ہیں دونوں تعبیریں، وہ یہ تعبیر کا، یہ بالکل علمی مسئلہ ہے جو علماء سے خطاب کر رہا ہوں. یہ تعبیر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ و مسلمہ کے ساتھ تعبیر کا پایا جانا بتاتا ہے کہ حدیث
نقل کرنے والوں میں کمتر ذوق کے لوگ بھی پائے جاتے تھے۔ جن کا عربی ذوق بھی کمزور تھا، عرب ہوتے ہوئے بھی عربی ذوق کمزور تھا، عرب ہوتے ہوئے بھی عربی ذوق کمزور تھا، ورنہ وہ مسلمہ کا الگ سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال یہ حضور نے فرمایا ہر ایک پر علم طلب کرنا فرض ہے، خدا کی قسم علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یاد رہے گا یہ جملہ، علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اسی لیے کہا گیا کہ گہوارے سے لے کے لحد تک، گور تک علم حاصل کرتے رہو۔ ماں کی آغوش سے لے کے اور قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو۔ ایک جملہ میرے کسی بزرگ استاد کا ہے، میرا نہیں ہے، اجازت ہو تو نقل کر دوں۔ کیا اچھا اسلام کا نظام ہے اور کیا اچھی اہل بیت کی تعلیم ہے۔ صرف کہا ہی نہیں کہ دیکھو علم حاصل کرو، ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی آغوش تک، وہ دین دیا، وہ شریعت دی، وہ سلیقہ دیا، وہ تہذیب عطا فرمائی جس میں اس کا خیال رکھا۔ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان دیتے ہیں، یہ سیکھ رہا ہے نا بچہ، اذان کی آواز، اقامت کی آواز سنے گا، سیکھے گا۔ قبر میں جب مردہ لٹاتے ہیں تب بھی تلقین پڑھتے ہیں۔ معلومہ نظام وہ بنایا کہ گہوارے سے گور تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ نظام ایسا بنا دیا کہ گہوارے سے گور تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ تو ایک تذکر تھا۔ عمر کی کسی بھی منزل میں، کسی بھی منصب پر ہیں، لوگ مغربی طرز زندگی اور طرز تعلیم کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہے، کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے، خاص طور سے میڈیکل فیلڈ میں، سینئر سرجن، سینئر ڈاکٹر، اپنی اپنی فیلڈ میں نہ جانے کتنی ڈگریاں لیے ہوئے، 50 برس، 60 برس، 70 برس ہو گئے سروس کرتے ہوئے، ہر 2 سال کے بعد ان کا ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے تاکہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے اس سے انہیں باخبر کیا جائے۔ یہ کیا ہے، اس کی بڑی اپریسیشن ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ مغرب ہے، دیکھیے علم کا کتنا قدرداں ہے، دیکھیے یہ ہر 2 سال کے بعد علم میں اضافہ کرتا ہے۔ ارے آپ کے مولا علی کہہ گئے ہیں جس کے 2 دن یکساں گزر جائیں وہ دھوکے میں ہے۔ 2 سال کا کیا انتظار ہے؟ آج آپ کا جو مبلغ علم ہے آنے والے کل میں اس سے اضافہ ہونا چاہیے۔ آج جو آپ کی حیثیت ہے آنے والے کل میں اس سے برتر حیثیت ہونی چاہیے۔ یہ تمام، یہ جو ابھی آپ کو سنایا میں نے کہ گہوارے سے گور تک علم حاصل کرتے رہو، یہ سلوگن کیا کوئی معمولی سلوگن ہے کہ آپ ہمیں مثال دیتے ہیں کہ جناب مغرب میں یہ ہے؟ مغرب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو مغرب میں صرف ظلم ہے، ستم ہے، جبر ہے، جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے مغرب میں۔ متعصب نہ سمجھیے گا مجھے، خدا کی قسم میں متعصب انسان نہیں ہوں، کسی قسم کا تعصب نہیں ہے۔ اگر کوئی تعصب ہے میرے اندر تو میرے اپنے خلاف، اپنی ذات کے خلاف، کہ میں جاہل کیوں ہوں، مجھے اور علم حاصل کرنا چاہیے، مجھے بہت سی چیزیں نہیں معلوم، مجھے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ میرا سارا قہر اپنی ذات پہ ہوتا ہے۔ قہر درویش بر جان درویش، میرے اندر اپنے خلاف تعصب ہے اور کسی کے خلاف تعصب نہیں ہے، کسی کے خلاف، نہ مغرب کے خلاف، نہ مشرق کے خلاف، نہ جو جتنے فرقے بنا لیے ہیں نا ماشاءاللہ مسلمانوں نے۔ کل میں عرض کر چکا ہوں، چند جملے ضرور عرض کروں گا اس موضوع پر۔ یقیناً یہاں شیعہ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، سنی حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے، دل پہ لکھ لیجئے، شیعہ اور سنی کا فرق ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے میں نہیں ہے۔ یہ اجتہادی مسئلے ہیں، فرعی مسئلے ہیں، فقہی مسئلے ہیں۔
اس پہ شیعہ سنی کی بنیاد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیجئے، فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیجئے۔ جب تک فرقہ وارانہ انداز میں سوچیں گے، چاہے شیعہ ہو یا سنی، فلاح و بہبود کے راستے بند رہیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کے اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ تو صراحتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کیجئے، سوچنا چھوڑ دیجئے فرقہ وارانہ انداز میں، اور اپنے کو ایک فرقہ نہ سمجھیے۔ بڑی لوگوں نے کتابیں لکھی، فرقہ ناجیہ اور فرقہ ناجیہ، وہ کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ، وہ کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ، وہ کہتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ۔ فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی ترجمانی ہے نا، وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تفرقہ اندازی نہ کرو، تفرقہ پردازی نہ کرو۔ حقیقت تشیع کی کیا ہے؟ کل عرض کر چکا، آج پھر عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اور بھی بہت کچھ عرض کروں گا، اور جو چیز میں مقرر عرض کرتا ہوں وہ وقت میں شمار نہیں کرتا ہوں، ہاں وہ وقت مائنس کر دیتا ہوں۔ حقیقتاً یہ ہے عزیزان گرامی، حقیقتاً یہ ہے کہ شیعیت فرقہ نہیں ہے، صفت ہے۔ شیعیت تشیع فرقہ نہیں ہے، تحزب و تفرقہ نہیں ہے، وصف ہے، وصف، صفت، کوالٹی ہے، یعنی بہتر مسلمان ہونا۔ آپ بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا لحاظ بھی نہیں کیا، ہم تو سنی ہیں، شیعوں کا دل خوش کر دیا، یہ کہہ کے کہ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں بہتر مسلمان ہونا، اور سنی کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں، سنی کے بھی معنی یہی ہوتے ہیں بہتر مسلمان ہونا۔ کیسے؟ بہتر مسلمان کون ہوگا؟ بہتر مسلمان کون ہوگا؟ سوچ کے جواب دیجئے گا۔ بہتر مسلمان کون ہوگا؟ جو چمکتی ہوئی تلوار کی چمک دیکھ کے جلدی سے کلمہ پڑھ لے، وہ بہتر مسلمان ہوگا۔ جو سمجھ کے بوجھ کے محبت پیدا کرے اور پھر مسلمان ہو۔ کوئی حضرت علی ابن ابی طالب کی چمکتی ہوئی تلوار دیکھے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی چمکتی ہوئی تلوار دیکھے اور فوراً سجدے میں جھک جائے، وہ بہتر مسلمان ہے؟ یا وہ بہتر مسلمان ہے جو سرکار رسالت میں آپ کی سیرت و سنت کو سمجھے اور ان سے ان کی محبت کے ساتھ سجدہ ریز ہو خدا کی بارگاہ میں؟ تو ابتدائی منزل کیا ہے؟ جنگ ہوئی، تلوار دیکھی، کلمہ پڑھ لیا۔ اسے شیعہ کہتے ہیں؟ نہیں، شیعہ کی ڈیفینیشن لغت میں بھی جا کے ڈکشنری میننگ میں بھی یہ نہیں ہے۔ شیعہ کی کیا معنی ہے؟ چاہنے والا۔ تو شیعیت کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ جو چاہت سے اطاعت کرے وہ شیعہ ہے۔ اتنی چھوٹی سی ڈیفینیشن یاد رہے گی؟ یاد رہے گی؟ جو چاہت سے اطاعت کرے۔ ایک اطاعت کیا ہے؟ مجبوراً، چاہے وہ تلوار کا خوف ہو، چاہے جہنم کا خوف ہو، چاہے تلوار کا خوف ہو، چاہے جہنم کا خوف۔ خوف تو خوف ہے، خوف سے اطاعت کا نام، اس کا مرتبہ کمتر ہے، پستر ہے نا؟ محبت اور چاہت سے اطاعت کرنا وہ برتر مرتبہ ہوا یا نہیں؟
اسی لیے قرآن مجید میں جناب ابراہیم کا وصف بیان کیا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے۔ کل عرض کر چکا ہوں نا کہ اگر شیعیت، یہ لفظ شیعیت یہ کوئی ایسا وصف ہوتا کہ جو ناگوار وصف ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی مقام فخر میں، مقام امتنان میں، مقام اعزاز میں، مقام تکریم میں، مقام تقدیر میں اپنے خلیل کے لیے نہ فرماتا۔ نبی، رسول، امام، خلیل، ان کو کہا جا رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے۔ واضح ہے بات؟ تو یہ وصف ہے، تفرقہ نہیں ہے، فرقہ نہیں ہے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ وصف ہے، شیعہ ہونا وصف ہے، اور یہ وصف کسی بھی مسلمان میں ہو سکتا ہے۔ اب میں مشہور مسلمانوں کا ذکر کروں، میں کسے شیعہ سمجھتا ہوں؟ حضرت امام نسائی، حضرت امام نسائی، حضرات اہل سنت انہیں اپنا امام مانتے ہیں، میں انہیں شیعہ مانتا ہوں۔ کیوں شیعہ مانتا ہوں؟ کیوں شیعہ مانتا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حب علی میں شہادت پائی۔ یاد رہے گا؟ یہ علماء تشریف فرمائے، اہل خبر، اہل نظر تشریف فرمائے، انہوں نے حب علی میں، محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں شہادت پائی۔ دمشق میں، اب آتی چلی جا رہی ہے زبان پہ باتیں تو کہتا چلا جا رہا ہوں، دمشق میں، شام میں انہیں معلوم ہوا کہ یہاں نعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے محدث تھے، عاشق رسول تھے، عاشق اہل بیت تھے، دین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، ضمیر رکھتے تھے، پہنچ گئے وہیں جہاں سے فساد ابھر رہا تھا، وہیں پہنچ گئے، اور جانے کے بعد مسجد جامع دمشق میں بیٹھ گئے۔ شہرت ہو گئی، امام نسائی آئے ہیں، امام نسائی آئے ہیں، امام نسائی۔ امام نسائی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر شروع کر دی فضائل علی۔ شام کے لوگ آئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیا کر رہا ہوں؟ حدیث رسول بیان کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، یہ بیان نہ کیجئے، آپ بنو امیہ کی فضیلت بیان کیجئے۔ کہا بنو امیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، تو میں بیان کہاں سے کروں؟ ہے ہی نہیں تو بیان کیا کروں؟ کہا پھر یہ بھی بند کر دیجئے۔ کہا تم مجھے رسول کی حدیث بیان کرنے سے روکتے ہو؟ اب کوئی جواب نہیں تھا، ان کو گرفتار کیا گیا، انہیں زد و کوب کیا گیا، ان کو جسمانی اذیت اتنی دی گئی کہ شہید ہو گئے۔ آپ انہیں سنی کہیں گے؟ اتنے بڑے شیعہ مجمع سے میں پوچھ رہا ہوں، جو علی کی محبت میں شہید ہو جائے وہ کیا ہوگا؟ شیعہ ہوگا نا، مگر اہل سنت انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ اب آپ کا اہل سنت کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے؟ ایک شیعہ کو جو اپنا امام مانتے ہوں وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے فرمایا تھا کہ جا کے برادران اہل سنت سے یہ نہ کہو کہ یہ تم ہمارے بھائی ہو، کہ تم ہمارے نفس ہو، ہماری جان ہو۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی کا جملہ ہے، اور بہت مشہور جملہ ہے۔ وہ چاہے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہو اور چاہے آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی، دونوں کا ایک ہی پیغام تھا کہ امت واحدہ وجود میں آئے، تفرقے مٹ جائیں، یہ تحزب، یہ تفرقہ، یہ مٹ جائے۔ راہ کوئی اور نہیں ہے اگر اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔
نہ شیعوں کو سنیوں سے کوئی نفرت رکھنی چاہیے، نہ سنیوں کو شیعوں سے، سب مل کے نفرت کریں اس سے جو محبت کرے یزید سے۔ یہ دوسرا تذکر تھا۔ پہلا تذکر علم حاصل کریں، دوسرا تذکر، دوسری یاد دہانی، فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیجئے۔ جو بھی کلمہ گو ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اور شیعہ سنی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کون ہاتھ بند کے نماز پڑھ رہا ہے۔ شیعہ سنی کی بنیاد بس یہ ہے کہ کس کا دل محبت اہل بیت سے لبریز ہے اور کس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے۔ وہ فرزدق مشہور شاعر، اس کا مشہور قصیدہ ہے، 40 سے زائد اشعار ہیں اس میں ایک شعر یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی مدح میں، اور تمام سنی مصنفین نے لکھا ہے، تمام سنی مصنفین نے لکھا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، بہت پرانا میرا جملہ ہے لیکن کم کہا ہے، آج پھر دہرا دوں۔ میرا سلام ہو ان سنی محدثین اور علماء پر جن کے محنتوں کے نتیجے میں آج ہم شیعہ ہیں۔ برادران اہل سنت کو نہیں معلوم ہے تو جا کے تحقیق کریں۔ ہمارا سلام ہو ان سنی علماء پر جن کی محنت کے نتیجے میں آج ہم شیعہ ہیں، یعنی ہم اہل بیت سے آشنا ہیں۔ شیعہ کا کیا مطلب؟ یعنی ہمارے قلوب، ہمارے دل محمد اور آل محمد کی محبت سے معمور ہیں، ان کی محبت سے سرشار ہیں۔ یہ حدیث کس نے نقل کی ہے؟ کس نے نقل کی ہے یہ حدیث؟ حذیفہ کی، حضرت حذیفہ یمانی۔ کس نے نقل کی ہے یہ حدیث؟ حضرت ابو سعید خدری کی۔ کس نے نقل کی ہے اس قبیل کی اور حدیثیں؟ حضرت ابو ذر سے اور حضرت ابو ایوب انصاری سے، کہ ہم رسول کے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان علی کے حوالے سے کرتے تھے۔ سب سنی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے کیا کام کیا؟ شیعوں نے تو کچھ کام نہیں کیا۔ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی کام کیا وہ ایک مصرے میں غالب نے اسے صاف کر دیا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ کیا کیا آپ نے؟ اصل محنت تو ان علماء کی ہے جن کے سروں پر بنو امیہ کی تلواریں لٹک رہی تھیں، بنو عباس کی تلواریں لٹک رہی تھیں، تو وہ کچھ ادھر کی لکھتے تھے، کچھ ادھر کی، بیچ میں کام کی لکھ جاتے تھے۔ سلام ہے، سلام ان علماء کو۔ اب کچھ ادھر کی لکھی، کچھ ادھر کی، بیچ میں کام کی لکھ دی۔ اگر ان علماء نے نہ لکھا ہوتا، یہ کس کا معیار ہے؟ کس کا؟ حذیفہ۔ ہم رسول کے زمانے میں خدا کی قسم، ہم رسول کے زمانے میں مومن اور منافق میں فرق کرتے تھے، یہ دیکھ کر جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن، جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب سنو ہم سے، اگر شیعیت کی تاریخ لکھنی ہو تو یہ لکھنا پیغمبر کے جتنے صحابہ تھے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے۔
شیعیت کی تاریخ، ہسٹری آف شیعزم، ہسٹری آف تشیع، شیعاز ہسٹری، جو بھی لکھنا چاہیں شروع کہاں سے کیجئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے۔ یہ تاریخ کی سچائی ہے، یہ دین کی سچائی ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے۔ کسی نے اس طرح مجھ سے پہلے نہیں کہا تو نہیں کہا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس سے۔ وہ جو شیعہ تھے ان میں دو قسم کے تھے، جیسے آج بھی دو قسم کے ہیں، آج بھی ہیں نا دو قسم کے شیعہ، ہیں کہ نہیں؟ سچ بتانا، بچوں جوانوں بزرگوں سچ بتانا، دو قسم کے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک وہ ہیں جو جانثار ہیں، ایثارگر ہیں، اپنا مال، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنی جان، سب کچھ راہ مولا حقیقی میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ کچھ وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے یا علی یا حسین کرتے ہیں لیکن وقف کا مال کھانے میں دیر نہیں کرتے۔ اوقاف کے متولی صاحبان عموماً ضروری نہیں کہ ہر متولی ایسا ہی ہو۔ ہمارے لکھنؤ میں تو اللہ سلامت رکھے، ہمارے آفتاب شریعت جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا قلب جواد صاحب قبلہ، انہوں نے تحریک چلا رکھی ہے اوقاف کی حفاظت کی، شیعہ اوقاف کی حفاظت کی شیعوں کے ہاتھوں سے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک علی علی حسین حسین کرتے ہیں اور علی حسین کا مال غصب کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ ایسے ہی اس زمانے میں تھے۔ اور ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے، یہ انسان کا نیچر ہے، یہ انسانی معاشرہ ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی رہے گا۔ بھئی اس سے بڑا جملہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ انہیں چھوڑ دیجئے مولوی صاحب، یہ ملنگ ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے یہ دیوانے ہیں علی کے۔ اس سے بڑا جملہ کون سا ہوگا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بھیا اس سے بڑا جملہ لا کے دکھا دو پوری تشیع کی تاریخ میں، اس سے بڑا جملہ لا کے دکھا دو کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیسا جملہ ہے، خدا ہے آپ ہلاک کیسے ہو جاتے؟ نحو کی ہر کتاب میں، ابتدائی کتاب سے لے کے انتہائی کتاب تک درسیات کا حصہ ہے، لولا 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 کی بحث میں موجود ہے۔ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور بات اتنی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کے کہا یا اللہ مجھے اس دن کے لیے باقی نہ رکھنا جب مشکل کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو۔ یا اللہ مجھے اس دن کے لیے باقی نہ رکھنا، اس دن کے لیے باقی نہ رکھنا، اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا جس دن میری مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن نہ ہو۔ اس ایک جملے نے توسل کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔
جملے تو اور بھی ہیں، اعترافات تو اور بھی ہیں، مگر اب وہ کسی اور موقع پر ایک ایک کا اعتراف سناؤں؟ ایک ایک کا اعتراف، تب مرتب ہوگی نا تشیع کی تاریخ۔ بس اب ٹھہریے یہاں پر۔ اب ایک چیز اور، آپ حضرات سے التماس ہے کہ میرے والد مرحوم حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین سید سبط حسن رضوی کی عرف قائم نجفی، ان کی بلندی درجات کے لیے ضرور دعا فرمائیے گا، اس لیے کہ اب جو میں نکتہ پڑھنے جا رہا ہوں وہ ان کا ہے، اور ان سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا۔ ہوتا ہے نا بعض نکتے ایک کے بعد ایک چلتے ہیں، یہ نکتہ ان کا ہے، ان سے پہلے بڑے سے بڑے خطیب گزرے کسی نے نہیں پڑھا، یہ ان کا نکتہ ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ ہے غدیر سے متعلق۔ جتنے حضرات تشریف فرمائیں وہ یاد رکھیں دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے متواتر متن قرآن ہے، اور قرآن کے بعد سب سے متواتر حدیث غدیر ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں نہ کوئی فرقہ وارانہ ذوق کام کر رہا ہے، نہ کوئی مسلکی جانبداری ہے۔ تحقیق کریں، سیدھی سی بات تحقیق کریں۔ آج نہ بنو امیہ کی تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہے، نہ بنو عباس کی۔ آپ ہیں اور کتاب، آپ ہیں اور تحقیق، آپ ہیں اور خدا، آپ ہیں اور آپ کا ضمیر، آپ ہیں اور آپ کا ضمیر، آپ ہیں اور آپ کا خدا۔ کوئی تفریقے کی بات ہی نہیں، من ہو تو نہیں۔ ہم سے بیٹھ کے مناظرہ نہ کیجئے، اپنے نفس سے مناظرہ کیجئے، اپنی ذات سے گفتگو کیجئے، اپنی عقل اور اپنی خرد اور اپنے ضمیر سے، اپنے قلب سے گفتگو کیجئے، خدا کو حاضر و ناظر جان کے۔ تحقیق کیجئے، کتابوں میں جائیے، محدثین کی کتابیں دیکھیے کہ حدیث غدیر سے زیادہ متواتر کوئی دوسری حدیث ہے ہی نہیں۔ 110 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا اس جملے کو، 110 سے زیادہ صحابہ، اور اس کے طرق کتنے ہیں، سلاسل کتنے ہیں؟ حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ طرق اور سلاسل اتنے ہیں کہ مورخ طبری نے اپنے زمانے میں، یعنی 300 ہجری، اس زمانے میں مورخ طبری نے 2 ضخیم جلدیں مرتب کی تھیں کتاب الولایہ کے نام سے۔ یاد رہے گا؟ اچھا، اس کتاب کا حوالہ بھی کس نے دیا؟ کسی شیعہ نے نہیں، مورخ ذہبی۔ ذہبی کون ہے؟ کتنے بڑے شیعہ ہیں سب جانتے ہیں، ہے نا؟ مورخ ذہبی نے کہا کہ میری نظر سے 2 ضخیم جلدیں گزری ہیں طبری کی۔ بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ میرے والد ماجد کی تفصیل ہے۔ حدیث غدیر کے ضمن میں مورخ طبری نے یہ لکھا ہے اس کتاب الولایہ میں، جو پوری کی پوری اب ہم تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس کے حوالے سے دوسروں نے لکھا کہ یہ حدیث غدیر کا واقعہ ایک دن کا نہیں تھا، 2-4 گھنٹوں میں نہیں یہ واقعہ ہو گیا، 3 دن تک رسول نے میدان غدیر میں قیام کیا، 3 دن تک رسول نے میدان غدیر میں قیام کیا۔ یاد رہے گا؟ 3 دن تک کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ اب جوانوں اس تعبیر کو یاد رکھنا، ہمارے زمانے میں کوئی کام ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ میڈیا ہے، میڈیا منٹوں سیکنڈوں میں ساری دنیا میں بات پھیلا دیتا ہے۔ حضور کے زمانے میں کون سا میڈیا تھا؟ پریس تھے؟
نیوز پیپرز تھے، ریڈیو تھا، ٹیلی ویژن تھا، کچھ تو نہیں تھا نا؟ اور اللہ نے ذمہ داری کتنی بڑی دی تھی؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر آپ نے یہ نہیں کیا فما بلغت رسالتا، تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا ہی نہیں کی، کچھ ادا نہیں کیا. یعنی یہ ادا نہیں کیا تو گویا نہ نماز ادا کی، نہ روزہ پہنچایا، نہ حج پہنچایا، نہ اصول دین پہنچایا، نہ فروع دین پہنچایا. اللہ کا یہ لب و لہجہ، تو رسول نے بھی وہ حکمت تبلیغ اختیار کی کہ وقت کو میڈیا بنا دیا. اسے کہتے ہیں صاحب زمان، اسے کہتے ہیں صاحب زمان، اسے کہتے ہیں مالک زمان، اسے کہتے ہیں رسول، اسے کہتے ہیں ولی. وہ تصرف کیا، 3 دن روک لیا. اس زمانے میں سارے فیصلے عربوں کے درمیان قدم قدم گنے ہوئے ہوتے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ اگر اس تاریخ میں اس وقت پر کوئی مدینے سے نکلا ہے تو کس وقت کس دن مکے پہنچ جائے گا. مکے سے اگر چلا ہے طائف کب پہنچے گا، مدینے کب پہنچے گا، مثلا جدہ کب پہنچے گا، مختلف شہروں کو تصور کر لیجئے، مختلف کون کب پہنچے گا، اور اسی اعتبار سے لوگ حاجیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. رسول نے 1-2 گھنٹے نہیں روکا، 3 دن روک لیا. اب جہاں جہاں مسلمان تھے سب اپنے حاجی کے انتظار میں ہیں. ہر جگہ انتظار ہو رہا ہے، اور گھبراہٹ، پریشانی. کہاں رہ گئے، کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. ہر شخص فکر مند. اب جب 3 دن کی تاخیر کے بعد لوگ پہنچے ہیں تو ہر ایک کا پہلا سوال تھا دیر کہاں ہوئی. جواب اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں کہ رسول نے روکا تھا. بھئی رسول نے کس لیے روکا تھا؟ رسول نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی. آزاد بنا رکھیں، تقسیم کر رکھیے، کس لیے؟ فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیں. علی سب کے ہیں، علی شیعوں کے نہیں ہیں، علی سب کے ہیں. اور علی کسی کے نہیں ہیں، علی اللہ کے ہیں، علی رسول اللہ کے ہیں. اور جو لوگ خواہ مخواہ اپنے غلو کا اظہار کرتے ہیں، علی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، بھائی شرم کیجئے، علی سے شرم کیجئے خدا سے پہلے. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا معجزہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. علی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، علی کے معجزے سمجھ میں نہیں آئیں گے، علی کی کرامتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، علی کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. 40 آدمی ایک وقت میں دعوت کر کے دیکھ لیں، علی ہر جگہ نظر آئے. تو علی ہیں، علی اللہ کا معجزہ ہیں، علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. جب رسول کہیں گے کہ ہم معراج پر گئے تھے، لوگ پوچھیں گے معراج پر گئے تھے تو اللہ سے باتیں ہوئیں تو کس کے لہجے میں ہوئیں؟ رسول کہیں گے اللہ نے تو مجھ سے علی کے لہجے میں باتیں کی. سمجھ میں نہیں آئیں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو کون کہتا ہے کہ سمجھ پہ اتنا بوجھ ڈالیے؟
حقائق کے آگے سر تسلیم خم کیجئے، حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کیجئے۔ آپ ذوق و شوق سے سن رہے ہیں اور ہم ذوق و شوق سے بیان کرتے جا رہے ہیں، لیکن وقت گزر چکا، وقت گزر چکا۔ اب دامن بیان کو سمیٹ دوں۔ جو آج یاد دہانی کرا سکا، کیا پہلی یاد دہانی علم حاصل کریں، دوسری یاد دہانی کیا تھی؟ تفرقہ بازی نہ کریں، فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اچھا جب علم حاصل کریں گے نا تو وہ فرقہ وارانہ جو کیفیت ہے خود ہی زائل ہو جائے گی، چونکہ فرقہ واریت ہے تاریکی، علم ہے روشنی۔ جب روشنی آتی ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ تیسری یاد دہانی کیا تھی؟ وصیت پیغمبر پہ عمل۔ چوتھی یاد دہانی کیا تھی؟ وصیت عمل۔ وصیت پیغمبر ہے کیا؟ ولایت علی۔ پوری امت کو ولایت علی سے وابستہ ہو جانا چاہیے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ ولایت علی، ولایت علی کل بھی مدعا تھی، آج بھی مدعا ہے، کل بھی مدعا رہے گی۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ تاریخی مسئلہ ہے، ماضی کا مسئلہ ہے، آج کیا ڈسکس کریں؟ نبوت مصطفیٰ ماضی کی چیز ہے یا آج کی بھی چیز ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح نبوت مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی، اسی طرح ولایت مرتضیٰ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ ہمارے بعض عرفاء نے ایک حدیث نقل کی ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس فقیر کے استاد تھے آیت اللہ حسن زادہ آمولی، عارف بزرگوار۔ میں نے ان کے قلم سے لکھی ہوئی بھی یہ حدیث پڑھی اور ان کے زبان مبارک سے خود سنی، اور خود میرے سامنے انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور اسے بیان کرنے کی اجازت دی۔ جس طریقے سے رسول کا ارشاد ہے کن، تحقیق کریں، تحقیق کریں، ان انوار الہیہ کی معرفت پیدا کریں۔ حسین 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 حسین، جسے گود میں لے کے پیغمبر کہتے تھے ہادہ، جسے گود میں لے کے پیغمبر کہتے تھے ہادہ حسین فعرفوہ۔ یہ ہمارا سلام ہو زینب کبریٰ پر، ہمارا سلام ہو ام کلثوم پر، ہمارا سلام ہو اس بی بی رباب اللہ۔ ادھر کئی چیزیں مسلسل گزارش کر رہا ہوں، ایک دو جملے عرض کروں گا اور پھر ایک فریاد کے ساتھ گفتگو تمام کر دوں گا۔ قافلہ کن اذیتوں سے گزرا، کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک۔ تفصیلات آپ خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو اذیت ناک بات تھی سرکار زین العابدین کے لیے، وہ ماں بہنوں کا بے پردہ بازاروں سے گزرا۔ بازاروں سے گزارا جانا اور درباروں میں لے جایا جانا۔ اسی لیے جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ آقا کب تک گریہ کریں گے، تو فرماتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ علم نبوت کی بنا پہ معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے، موجود ہے، عزیز مصر ہے، مگر وہ درد فراق، وہ حزن جدائی، اس نے اتنا رلایا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میں نے تو 18 یوسفوں کو خون و خاک و خون میں غلطہ دیکھا۔ چاہنے والے جب مزید تسلی دینے کے ارادے سے کہتے تھے فرض
تم نے صحیح کہا، اللہ کی راہ میں ذبح ہو جانا یہ تو ہماری عادت ہے، مگر کا بے ردا اسیر ہو کر رسن بستہ ہو کر دیار بدیار پھرایا جانا، یہ ہماری تاریخ کا حصہ کبھی نہیں رہا۔ یہ ہماری آج چند معروف ہی روایتیں ہیں، لیکن معال مجموع میں میرے بابا کو پیاسا قتل کیا گیا تھا اور اس بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ذبح ابی کما یذبح الکبش، ایسے ذبح کر دیا گیا تھا جیسے گوسفند ذبح کیا جاتا ہے۔ کیا کیا ستم سید سجاد کے سینے پہ اور دل پہ تھے۔ بس آخری فقرہ شام کے مصائب میں سے، شام کے مصائب میں سے غالباً بعض تاریخوں میں 5 سفر تھی، آج 2 سفر ہے نا، 5 سفر کا یہ واقعہ بہت سی معتبر تاریخوں میں، کہ جب آقا حسین کی بچی زندان میں گریہ کر رہی تھی، 4 برس کی بچی سوتے سوتے اٹھی اور گریہ کرنے لگی۔ پھوپھی نے پوچھا بچی کیا بات ہے؟ کہا ابھی خواب میں بابا آئے تھے، میں بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ بچی کی صدائے گریہ بلند ہوئی، بچی کی صدائے گریہ بلند ہوئی اور حاکم کے کانوں تک پہنچی، اس کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے پوچھا کیا سبب ہے؟ زندان سے بچی کے رونے کی کیوں آواز آ رہی ہے؟ بتایا گیا، پوچھ کر بتایا گیا بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہا بابا کا سر اس تک پہنچا دو۔ اذیت دینے کے لیے سر اس انداز سے لایا گیا جیسے بھوکے کے سامنے کھانا لایا جاتا ہے۔ خان میں سجا کر، خان پوش سے ڈھانک کر لایا گیا، بچے سمجھیں کہ جیسے کھانا آیا ہے۔ خان پوش ہٹایا تو دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر۔ بچی تڑپ تڑپ کے رونے لگی، رخسار پدر پہ رخسار رکھ کے گریہ کیا، بابا۔ کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک بابا جو مصیبتیں گزر رہی ہیں آپ شاہد ہیں ان ہمارے مصائب کے۔ بی بی گریہ کرتے کرتے خاموش ہوئی، جیسے ہی خاموش ہوئی پھوپھی زینب آگے بڑھی۔ پھوپھی زینب نے جو شانہ ہلایا، فریاد منہ سے نکلی، سجاد تمہارے بابا کی امانت ضائع ہو گئی، بیٹا علی ابن الحسین، بیٹا سید سجاد، ارے سکینہ نہیں رہی اس دنیا میں۔ سید سجاد اٹھے، بہن کے غسل و کفن و دفن کا اجازہ ملا، اجازت نامہ حاصل کیا، مگر جو جملہ بزرگ علماء نے لکھا ہے اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، جب غسل دے رہے تھے تو وہ قمیص بچی کے جسم سے جدا نہیں ہو رہی، اتنے زخم تھے، اتنے نیزے لگے تھے، اتنے درے لگے تھے، اتنے تازیانے لگے تھے، بچی کا پورا جسم زخموں سے چور چور، قمیص جسم سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کن کن مصیبتوں سے سید سجاد کو